دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے اور یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان all the way from لاہور پاکستان سے راؤ منظر حیات صاحب ہیں جو ریٹائرڈ سول سرونٹ ہیں آج کل کالم لکھتے ہیں اور پاکستان کے ٹیلی ویژن پر پاکستان اور انٹرنیشنل سطح پر ہونے والی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے اپنے انالیسز دیتے ہیں السلام علیکم اینڈ ویلکم تھینک یو ویری مچ پاکستان کی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات جاری ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کسی لاجیکل اینڈ پر پہنچیں گے یا نہیں اور دوسرا کیا یہ مذاکرات ڈیل ہے یا پھر سیٹلمنٹ ہے یا فیس سیونگ ہے اور پھر یہ بھی سن لیجئے گا کیا یہ مذاکرات انٹرنیشنل پریشر کا نتیجہ ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری حکومت نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیاسی ملک کے اندر استحکام لایا جائے اور معاشی استحکام لایا جائے اور اپنی جو فالٹ لائنز ہیں یعنی عوام کہیں اور ہے اور نظام کہیں اور ہے ان سب کو یکسو کیا جائے بہت شکریہ جی یہ بڑا کمپریہنسو آپ نے سوال کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے اور جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں جسے اسپیکر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں یہ لاجیکلی ایسے نظر آتا ہے کہ یہ سمپل ایک آئی واش ہے یہ ٹیسٹر ہے کہ پی ٹی آئی کا کیا ذہن ہے کیونکہ جو لوگ گورنمنٹ کی طرف سے مذاکرات کر رہے ہیں ان کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے نہ پی ٹی آئی کی وہ کوئی ڈیمانڈ مان سکتے ہیں نہ وہ پی ٹی آئی کی بات کو سن سکتے ہیں اور یہ میں دوبارہ عرض کروں گا کہ کل مسلم لیگ نون کے ایک سینٹرل لیڈر نے میں نام نہیں لوں گا ان کا انہوں نے پاکستان ٹی وی پہ آ کے کہا ہے یعنی سٹنگ گورنمنٹ کا سینیٹر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری حدود سے باہر ہے کہ ریئل پاور پلیئرز جو ہیں وہ آمنے سامنے آ کر اب آرام سے تسلی سے بیک ڈور چینل پہ مذاکرات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور عمران خان سے ڈائریکٹ ہو رہے ہیں جی اس کے اندر سننے میں آیا ہے میں مبینہ طور پہ لفظ یوز کروں گا کہ بشرا بی بی کے تھرو بہت زیادہ اس وقت مذاکرات جو ہیں وہ تسلسل سے جاری ہیں اور آج بھی وہ شاید ملی ہیں خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں تو یہ انڈیکیشنز ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس طرح موو کر رہی ہے اور ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے بینگ اے پاکستانی کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سب سے مضبوط فریق ہے پاور پالیٹکس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیا یہ مضبوطی جو ہے ملک کے لیے فائدہ مند ہے نظام کے لیے فائدہ مند ہے یا ڈیموکریسی کے لیے فائدہ مند ہے یہ الگ ڈیبیٹ ہے لیکن پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بالکل اس وقت جاری ہیں دیکھیے انٹرنیشنل پریشر اتنا بڑھ گیا ہے پاکستان کے اوپر کہ کوئی بھی حکومت برداشت نہیں کر سکی کوئی بھی ہو ناٹ دیٹ کہ مسلم لیگ کی حکومت ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یہ اتنا پریشر برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں امریکہ کے ہاتھ میں ساری جو چیزیں ہیں لیورز تو ان کے ہاتھ میں ہیں آئی ایم ایف سے لے کے ورلڈ بینک سے لے کے سینکشن سے لے کے ایون افغانستان کی گورنمنٹ سے لے کے ساری کچھ سب کچھ ان کے پاس وہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے یعنی 9-10 دنوں میں ایک ڈیسائسو پوزیشن لے کے اس چیز کو کسی نہ کسی طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیں گے تاکہ اگلی جو یو ایس ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان کے لیے مسائل اتنے نہ پیدا کر سکے دیکھ لیجیے کہ پاکستان کا جو یو ایس انوائے ہے یعنی پاکستان کا سفیر جو واشنگٹن میں ہے اسے بلا لیا گیا ہے اس سے بھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں سائملٹینیسلی یونائٹڈ اسٹیٹس کا سفیر جو ہے اس کو ویسے ہی ریکال کر لیا گیا ہے بیکاز ہی از پریوی ٹو ایوری تھنگ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ جاری ہے 20 تاریخ تک ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے آفس میں آنے تک دیر از نو ڈیل اور کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی ہے تو
آپ جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سفیر امریکہ سے اسلام آباد بلا لیا گیا ہے تو ہماری حکومت کوئی کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کو سمجھایا دیکھیے جائے ان کے امریکہ کی کوئی ڈیمانڈ ہوگی پریشر اتنا نہ کریں ہم آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم ان کے مطالبے ہم سے کیا ہو سکتے ہیں اگر ہم عمران خان صاحب کو نہیں رہا کرتے تو؟ دیکھیے سب سے پہلے تو وہ ہیومن رائٹس پہ بات کریں گے کیونکہ سارے یورپین یونین نے، یو کے نے، امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، اور وہ ہم سے کیا گارنٹی لیں دیکھیے گے؟ پس پردہ دیکھیے اس وقت تو جو بائیڈن اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ پاکستان سے بارگین کر سکے، ٹھیک، اور میں اسے 10 دن یا 15 دن نہیں دیتا کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت یہ پریشر نہیں لیتی ہے کہ وی ناٹ گوئنگ ٹو لسن what you are demanding for، اس کے کنسیکوینسز کیا ہے، مضمرات کیا ہے، اس کے نقصانات پاکستان دیکھیے یہ پرائس تو کیا ہے، پرائس سر the price is too high. آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا آئی ایم ایف، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھا ہوا جو امریکن سسٹم ہے وہ اگر آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کو یہ کہہ دے کہ ان کی قسط جو ہے وہ روک لیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، خدا کے علاوہ ان کے پاس لیورز ہیں، بہت لیورز ہیں ان کے پاس، فائنینشل آپ لے کے چل رہے ہیں ایک برڈن، اس برڈن کو وہ اتنا بڑھا سکتے ہیں کہ جو ہماری برداشت سے باہر ہے۔ ہمیں کون پیسہ، چائنیز اب اوائڈ کر رہے ہیں پاکستان کو، یس وی ہیو اسٹیبلشمنٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ ریلیشن شپ وتھ چائنا آلسو، لیکن وہ ہمیں ڈائریکٹلی پیسے دینے سے ہچکچاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو امریکہ کے زور پر، امریکہ کے پریشر کے تحت اگر رہا کر دیا جاتا ہے تو will he become assets for امریکہ اور پاکستان کی لائبلٹی ہو جائیں گے کہ وہ جو بات امریکہ ان کو کہے گا وہ تو پھر ان کو کرنی پڑے گی، ماننی پڑے گی، تو یہ کتنی ورنگ سچویشن ہوگی پھر؟ خان صاحب نے جو مجھے اخباروں کے تھرو پتا چلا ہے کہ انہوں نے تو کہا ہے کہ میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، میں تو کورٹس کے تھرو رہا ہوں گا، اور لازمی بات ہے جو لیور استعمال ہوگا، جس طرح نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے لیے نیب کی سارا سسٹم چینج کیا گیا، ان کے لیے بھی، خان صاحب کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آئی ڈاؤٹ دس تھنگ کہ خان جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہوگا بائی ہز ڈی این اے، پولیٹیکل ڈی این اے، کہ وہ امریکنز کی ہر بات مانے، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اور اچھا، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے سر، جو اپریل یا مارچ 2022 میں ہوا، رجیم چینج ہوئی، تو یہ کوئی پیسے جیسے جو ڈالر وغیرہ ہے یہ تقسیم کیے گئے، لوگوں کو، ایم این ایز کو خریدا گیا ان کی لوئلٹی کو تبدیل کرنے کے لیے، تو یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے کے بعد کوئی تحقیقات ہوں گی کہ یہ پیسہ کیوں رجیم چینج کے حوالے سے؟ یہ تو اب ان کے سسٹم کے اندر اتنے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں کہ وہ انکوائر تو کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ رجیم چینج تھرو مینیپولیٹڈ سسٹم وہ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں، اور یہ ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے۔ یہ جو نظام ہے جس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، وہ چونکہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے نواز شریف کو سپر سیڈ کر کے لائے گئے اور ایک ارینجمنٹ بنایا گیا، عمران خان کے باہر آنے سے یہ کیا سسٹم آپ کو چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں اٹ آل ڈیپینڈز آن اسٹیبلشمنٹ کہ کیا وہ اسے چلانا چاہے گی، لیکن پولیٹیکل ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے، اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلم لیگ نے اتنی محنت کی تھی پنجاب میں، نواز شریف صاحب نے اتنی محنت کی تھی، ان روڈز بنائی تھی، اپنی پولیٹیکل فیملیز کے ساتھ الائنسز بنائے تھے، اینڈ اٹ واز ریئلی ویری پاورفل ان پنجاب، وہ اپنی بیس لوز کر گئے ہیں، اور وہ بیس لوز کرنے کے بعد انہیں پتا ہے کہ نیکسٹ الیکشن ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ جو سسٹم ہے، اگر خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو میرا خیال مشکلات پریزیڈنٹ گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، جن کو سرماؤنٹ کرنا پاسبل نہیں ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ تھا جی ہمارا اس کا نچوڑ کہ خان صاحب اگر باہر آ جاتے ہیں تو مشکل ہو جائے گی اور یہ نظام چلنے والا نہیں ہے۔